السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو نیکسٹ آرٹیکل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چارلس ڈارون اس کے متعلق ہے۔ تو چارلس ڈارون اس لحاظ سے امپورٹنٹ کہ اس نے تھیوری آف نیچرل سلیکشن پیش کی اور اس نے اوریجن آف اسپیشیز ان کو اسٹڈی کیا اور یہ بتایا کہ نئی اسپیشیز کس طریقے سے ایوالو ہوتی ہیں۔ تو ڈارون born in Shrewsbury in Western England in 1809. He joined an expedition. ایک مہم کو کہا جاتا ہے on بیگل، یعنی بیگل بحری جہاز کا نام ہے، اور جس پر اس نے مختلف جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کو اسٹڈی کیا، وزٹ کیا۔ He visited South American coastland and found South American coastland, flora and fauna. He observed and collected thousands of specimens of flora and fauna. فلورا پلانٹس کو کہا جائے گا، فانا اینیملز کو کہا جائے گا۔ تو ساؤتھ امریکہ کا جو کوسٹ لائن، وہاں سے اس نے مختلف جو پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ان کو کلیکٹ کیا۔ He found that these flora and fauna of different regions show similarities، کہ جو فلورا اور فانا اس نے ساؤتھ امریکہ میں اسٹڈی کیا اور مختلف ریجن سے اس کو کلیکٹ کیا گیا، تو وہ ان میں سملیرٹی موجود تھی، یعنی وہ جو ہے صرف ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں پائے جاتے۔ They were distinct from the life of Europe، کہ یورپ وہاں پر جو فانا اور فلورا پایا جاتا ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے ڈفرینٹ ہے۔ فاسل اسٹڈیز، تو ڈارون کلیکٹڈ ساؤتھ امریکن fossils. He found that these fossils are clearly different from modern species. تو جو فاسل اس نے کلیکٹ کیے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کو وہاں پر پائے جانے والے جو ماڈرن پلانٹس ہیں، لیونگ پلانٹس ہیں، ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا، تو اس نے دیکھا کہ جو فاسلز وہ کلیئرلی ڈفرینٹ ہیں فرام پریزنٹ یا ماڈرن لیونگ آرگنزمس، لیکن جو کریکٹرز ہیں فاسلز کے وہ ریزیمبل کرتے تھے ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والے پلانٹس اور اینیملز کے ساتھ، ان کی ریزیمبلنس موجود تھی۔ یعنی یہ چیز شو کرتی ہے کہ چینج آئی، اور جس کے نتیجے کے طور پر انسیسٹرل آرگنزمز ان سے نئے آرگنزم ایوالو ہوئے۔ اسی لیے فاسلز موجودہ جو جاندار ہیں ان سے ڈفر کرتے تھے۔ These fossils show resemblances to the living plants and animals of that continent. بظاہر وہ ڈفرینٹ تھے۔ وزٹ ٹو گیلاپاگوس آئی لینڈ۔ اب آئی لینڈ جب ڈیولپ ہوتا ہے، مین جو لینڈ ہوتی ہے اس سے علیحدہ ہوگا، کہ مثلاً اس طرح سے سپوز کریں کہ یہ ساؤتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ، اور اس سے یہ ایریا علیحدہ ہوا، اس کو آئی لینڈ کہا جائے گا، آئی لینڈ۔ اب جب ایک آئسولیشن ہو جاتی ہے، ایک پارٹ جو ہے مین لینڈ کا وہ آئی لینڈ میں چینج ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں جیوگرافیکل بیریئر،
تو جہاں پر جیوگرافیکل بیریئر ڈیولپ ہو جائے گا کہ آئی لینڈ اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ مین لینڈ سے ڈفرینٹ ہو جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ آئی لینڈ پر جو جاندار فانا اور فلورا ہوگا وہ مین لینڈ سے ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ وہ ڈفرینٹ اس لیے ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان جو ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں جین فلو نہیں ہوگا۔ جین فلو نہ ہونے کی وجہ سے آئی لینڈ پر موجود فلورا اور فانا یہ مین لینڈ سے ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ جو آئی لینڈ پر فلورا اور فانا موجود ہوگا وہ ریزیمبل کرے گا مین لینڈ کے ساتھ، کسی دوسرے جو آئی لینڈ ہے اس کے ساتھ ریزیمبل نہیں کرے گا، اس کی ریزیمبلنس مین لینڈ کے ساتھ ہوگی جس سے وہ سیپریٹ ہوا۔ اس کو جیوگرافیکل بیریئر کہا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے کے طور پر آہستہ آہستہ نئی اسپیشیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو کہ مین لینڈ پر پائی جانے والی جو اسپیشیز ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ آئی لینڈ نیئر ساؤتھ امریکہ کوسٹ لائن آئی لینڈ شوڈ پزلنگ جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن آف فانا۔ فانا اینیملز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو جیوگرافیکل جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پزلنگ کیس یعنی جو آپ کہہ لیں کہ حیران کرنے والا کیس، جہاں پر اسپیشیز آف گیلاپاگوس شوز ریزیمبلنس ود دا اسپیشیز آف ساؤتھ امریکہ، کہ یہ آئی لینڈ ہے اور جہاں پر فنچز یعنی چڑیا جس کو کہا جاتا ہے تو موجود تھیں گیلاپاگوس پر، اور وہ اسپیشیز جو فنسز جن کو کہا جاتا ہے وہ ریزیمبل کرتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ ڈفرینٹ اسپیشیز تھیں۔ Darwin thought that plants and animals colonize the island, then these islands get separated from the South American mainland. He collected 13 types of finches, chidia, sparrows, from the island, although these were quite similar. حالانکہ یہ ایک دوسرے سے ریزیمبل کر رہی تھیں but they belong to different species، لیکن ان کا تعلق جو ہے ڈفرینٹ اسپیشیز کے ساتھ تھا۔ اور دوسری بات یہ جو فنچز کلیکٹ کی گئیں یا تو ایک خاص ایریا تک محدود تھی، ایک خاص آئی لینڈ تک محدود تھے، یا پھر جو قریبی آئی لینڈ نیئر بائی آئی لینڈ جو آئی لینڈ ان کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس موجود تھی۔ نیئر بائی آئی لینڈ ریزیمبلنس موجود تھی، وہ اس لیے کہ ان میں فلو آف جین ہو سکتا ہے جو نیئر بائی آئی لینڈ ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی جو اسپیشیز ہیں ان میں سملیرٹیز موجود تھیں۔ اب یہ تو اس نے اسٹڈی کیا ڈفرینٹ کوسٹ لائن، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر اس نے آگے جو ہے یعنی واپسی گریٹ برٹن میں واپس آیا، کم بیک ٹو گریٹ برٹن ان 1836۔ He believed that new species and adaptations are closely related. So these are closely related. تو یہ closely related ہوتی ہیں adaptations اور new species کا ڈیولپ ہونا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آئسولیشن ہو جاتی ہے یا جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گریجول اکامولیشن آف اڈاپٹیشنز ہوتی ہے، کہ جو جاندار ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں فار بیٹر سروائیول کے لیے۔ تو جب وہ اڈاپٹیشنز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان اڈاپٹیشنز کے نتیجے کے طور پر جو آرگنزمز ہیں وہ اوریجنل ہیبیٹیٹ وہاں پر جو پائے جانے والے دوسرے جو آرگنزم ہوں گے ان سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے طور پر ایک نئی اسپیشیز وجود میں آ جاتی ہے ڈیو ٹو جیوگرافیکل بیریئر۔